اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات کا لفظی ترجمہ کیا تھا۔ آج ہم ان 5 آیات کے روٹ ورڈز کو دیکھیں گے۔ الف لام میم حروف مقطعات کہلاتے ہیں، جس کا روٹ ورڈ ہے قاف توئیں عین۔ قطع کرتے ہیں، قطع کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے حصوں میں الگ الگ کرنا۔ الف لام میم کو بھی الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ذالک وہ، یہ اس میں اشارہ ہے جو کہ قریب یا دور کی چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کتاب، کتاب، قاف تے بے اس کا روٹ ہے لکھی گئی۔ صفحات اگر خالی ہوں تو اس کو کتاب نہیں کہتے، لیکن اگر اس کے اوپر لکھا جائے اور احکامات موجود ہوں تو اس کو کتاب کہتے ہیں۔ اور یہاں اشارہ قرآن پاک کی طرف سے ہے کہ اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی کتاب ہے۔ لا کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے لا تعداد، لا متناہی، جس کا مطلب ہے جس کی کوئی تعداد نہیں یا جس کی کوئی لمٹ نہیں۔ تو لا کا مطلب اردو میں بھی نہیں ہے، عربی میں بھی یہاں پر اس کا مطلب نہیں لیا جاتا ہے۔ ریب شک، فی ہی دو لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ فی عربی میں کو کہتے ہیں، ہی قرآن پاک کے بارے میں ہے۔ کس میں؟ قرآن پاک میں۔ لا ریبہ کوئی شک نہیں۔ ہدن، ہے دال یہ ہدی، اس کا روٹ ورڈ ہے اہدنا میں ہم پڑھ چکے ہیں، ایسی ہدایت جو کہ منزل مقصود تک لے جائے۔ للمتقین، للمتقین میں لام، پہلے ہم نے پڑھا للہ اللہ کے لیے، یہاں پر متقین پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے۔ روٹ ورڈ ہے واو قاف یہ، آگے بھی آپ استعمال کریں گے۔ وقینا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، تو وقی کہتے ہیں بچنے کو۔ متقی وہ ہے جو کہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لے۔ الذین عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے وہ لوگ، یومنون جو ایمان لاتے ہیں، اس کا روٹ ورڈ ہے الف میم نون۔ امن میں آ جاتے ہیں۔ امن کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ بالغیبی، ساتھ غیب کے۔ غیب کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے جو چیز پوشیدہ ہو، ظاہر نہ ہو، تو یہاں پر اللہ پاک کی ذات کو غیب کہا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ تقدیر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ، مستقیم کے ورڈ کے ساتھ ہم نے اس کا روٹ ورڈ پڑھا تھا قاف واو میم، جو ایک قوم کی طرح ایک مقصد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو نماز قائم کرنا بھی ایسے ہے جو کہ ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری ہے۔ اگر اس کے درمیان میں کوئی رہ جائے تو قائم نہیں کی جاتی، نماز پڑھی جاتی ہے۔ نماز قائم کرنا ایسے ہے کہ ہر نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے نماز کی عمارت کی مکمل بنیادیں رکھی جائیں۔ صلاۃ، صاد لام یہ، صلی، نماز کو اسلام کے ایک رکن عبادت کو کہا جاتا ہے۔ وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رَزَقْنَاهُمْ رزق دیا، نہ ہم، ہم ان کو۔ رزق کا روٹ ہے رے زے قاف۔ رزق مال اور دولت کے علاوہ علم، عقل اور دانائی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ نون فے قاف، نفق کہتے ہیں سرنگ کو جو دوسری طرف سے کھلی بھی ہو، یعنی ان کی جیبیں ایسی ہیں جو دونوں طرف سے کھلی بھی ہوتی ہیں۔ اگر ایک طرف سے اللہ انہیں رزق دیتا ہے تو وہ دوسری طرف سے اس کو اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما ساتھ اس چیز کی، انزلہ نازل کی گئی۔ نازل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے وہ چیز جو اوپر سے نیچے اتاری جائے۔ نون زے لام اس کا روٹ ورڈ ہے، کیا اتارا گیا اوپر سے نیچے؟ قرآن پاک۔ الیکا، آپ کی طرف، کا اشارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے۔ وما، اور جو، انزلہ نازل کیا گیا، من قبل کا آپ سے پہلے، اور جو آپ سے پہلے یعنی توریت، زبور، انجیل نازل کی گئی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ،
اور ساتھ آخرت کے، ہم وہ یقینون یقین رکھتے ہیں، یہ قاف نون دیکھ کر ایمان لایا جاتا ہے لیکن محسوس کر کے یقین کیا جاتا ہے۔ جیسے آگ کو دیکھا جائے تو تپش محسوس نہیں ہوتی، لیکن اگر اس میں ہاتھ ڈالا جائے، اس کے قریب لے کے جایا جائے تو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ آگ گرم ہے۔ تو وہ آخرت پر بالکل ایسا ہی یقین رکھتے ہیں کہ یہ ایک دن ضرور آنے والی ہے، اور آخرت کا یقین انہیں دنیا کو سنوارنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علی اوپر، ہدن ہدایت، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ مفلحون وہ فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کا روٹ ورڈ ہے فے لام ہے۔ فلاح کہتے ہیں اس کسان کو جو کہ اپنی محنت کرنے کے بعد پھل حاصل کرے۔ تو جو ایمان والے یہ تمام عوامل کرتے ہیں، ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو اس کسان کی مانند کامیاب ہو جاتے ہیں جو کہ اپنی فصل کو کاٹنے کے بعد خوش ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔